السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وسیم رضوی ملعون مردون وسیم رضوی مردود ملعون جو کہ آج اسلام سے مرتد ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اصل میں یہ تو کئی زمانے پہلے اسلام سے خارج ہو چکا تھا، تو ہمیں اس کے اسلام سے علی الاعلان ہٹ جانے سے، مرتد ہو جانے سے ذرہ برابر بھی غم اور ناراضگی اور غصہ نہیں ہے۔ تو جس لائق تھا اس انجام کو تو پہنچ چکا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اسلام سے منہ پھیر لیتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں، اپنا دھرم پریورتن کر لیتے ہیں، کنورٹ ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ یہ ہماری آستہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آستہ اور عقیدے کو بھارت کے سنویدھان کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ آج 6 دسمبر ہے۔ آج 6 دسمبر ہے۔ بابری مسجد کو آج ڈھایا گیا تھا، منہدم کیا گیا تھا۔ ظالموں نے بابری مسجد کے اوپر چڑھ کر آج کے دن ہی بابری مسجد کو توڑ دیا تھا۔ تو آج ہی کے دن بابری مسجد کو توڑا گیا تھا اور آج ہی کے دن اس بیوقوف ملعون مردود وسیم رضوی نے اپنا دھرم پریورتن کر دیا ہے۔ بہرحال ہمیں اس کے دھرم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ گستاخیاں کر اللہ تعالیٰ پر ٹپنی کر قرآن کے اوپر ٹپنی کر کے، قرآن کا مذاق اڑا کر، قرآن کے پاروں کو پھاڑ کر، قرآن کے صفحوں کو پھاڑ کر، قرآن کی آیتوں کو، لفظوں کو پھاڑ کر اس نے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر ہی لیا تھا۔ جب مجھ سے سوال کیا جاتا تھا تو میں بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھایا کرتا تھا کہ دیکھو، جو لوگ اللہ کے باغی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ بغاوت کرتے ہیں اللہ کے خلاف، جو اللہ کے باغی بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ بہرحال آج اس ملعون نے اسلام سے منہ پھیر لیا، مرتد ہو گیا۔ اس پر ہم کو مسلمانوں کو ذرہ برابر بھی غم کرنے کی اور آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ آلریڈی اللہ کی شان میں گستاخی کر کے، اللہ کے قرآن میں گستاخی کر قرآن کے اوپر اعتراض کر یہ آلریڈی اسلام سے خارج ہو چکا تھا۔ اور جیسا کہ وسیم رضوی نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ میرے اوپر پورے ہندوستان سے کفر کے فتوے لگے ہیں اور مجھے اسلام سے ہٹایا گیا ہے، مجھے اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے، تو اب جب کہ میں اسلام سے خارج ہو چکا ہوں تو میری مرضی میں کسی بھی دھرم میں جاؤں، یہ اس کا خود اعتراف ہو کرتا ہے۔ لیکن کچھ باتیں ہمیں ذہن نشی رکھنی ہے، وہ باتیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ ایک بات کو یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے۔ اسلام میں کوئی بندہ دھرم پریورتن کرتا ہے، اپنے دھرم کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے انشاءاللہ میں قرآن حدیث سے آپ کے سامنے ساری باتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ جو لوگ اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے تعلق سے قرآن کریم کیا کہتا ہے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ مائدہ کی 33ویں اور 34ویں آیت ہے۔ ترجمہ ہے، یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا کاٹے جائے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے۔ اس کی تفسیر میں پیش کرتا ہوں، پہلے ترجمہ سن لیں۔ یا دور کر دیے جائے اس جگہ سے، یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں، اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے کچھ سزائیں مقرر کی۔ پہلی سزا تو یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے،
کسی بھی اعتبار سے، اور یہ قتل کرنے کا حکم حاکم وقت کو، امیر المؤمنین کو ہے، عام مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جیسے کہ ہندوستان ہے، ہندوستان کی حکومت سے اگر کوئی بغاوت کرے تو ہندوستان کا سنویدھان اس کو پھانسی کی سزا دے گا، یا کسی بھی ملک کا یا کسی بھی ملک اور کسی بھی کنٹری کا کوئی بندہ اپنے دیش کے خلاف جاتا ہے، اپنے ملک کے خلاف جاتا ہے، ملک کے قانون کے خلاف جاتا ہے، مطلب یہ کہ بغاوت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بغاوت کرتا ہے، تو اس کی سزا ہر ملک کے قانون کے اندر، سنویدھان کے اندر پھانسی کی سزا لکھی ہوئی ہے۔ تو ایک ملک کے قانون سے بغاوت کرنے کی سزا پھانسی کی سزا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی کوئی سزا نہیں ہوگی؟ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے، اسلام سے منہ موڑ لینا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنا، جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے، یہ ان کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے کہ ان کو قتل کیا جائے گا، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی طرح سے، چاہے جو نوعیت ہو، یا پھر ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا، ان کو پھانسی دی جائیں گی، یا پھر ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے، مطلب الٹا ہاتھ سیدھا پیر، یا پھر سیدھا ہاتھ الٹا پیر، مخالف جانب سے ان کے پیروں کو اور ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اگر الٹا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو سیدھا پیر کاٹا جائے گا، یا پھر سیدھا پیر کاٹا جا رہا ہے تو، یا الٹا پیر کاٹا جا رہا ہے تو سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے۔ یہ سزا کون مقرر کر رہا ہے؟ یہ سزا خود اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر مقرر کر رہے ہیں۔ جس طرح سے ایک ملک کو اپنے سنویدھان اور قانون سے بغاوت کرنے والے کی سزا ایک ملک اور قانون مقرر کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سزا مقرر کی ہے۔ آگے سنیے، یا دور کر دیے جائے، دور کر دیے مطلب جلا وطن، تڑی پار کر دینا، ان کو شہروں میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو جنگلوں میں ہکال دو، کیسے بھی رہے، کیسے بھی جیے مرے، انسانوں کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتے۔ مگر یہ مطلب کب؟ جب تم ان کو سزا نہ دے پاؤ، سزا دینے سے تم اگر عاجز ہو تو ان کو کیا کر دو؟ جلا وطن کر دو، اپنے شہر سے نکال دو، چاہے جنگلوں میں رہے، کہاں بھی رہے، وہ شہروں میں نہیں آ سکتے۔ مسلمانوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ ان کو رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ آگے سنیے، یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، عذاب عظیم، وفی الآخرۃ لہم عذاب عظیم، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دنیا کی سزا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آخرت میں اللہ کے باغیوں کو، مرتدوں کو، دھرم پریورتن کرنے والوں کو اللہ کیا سزا دے گا، یہ خود اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، پھر ایک کنڈیشن اللہ نے بتا دی، وہ کنڈیشن کیا ہے؟ مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے، اسلام دھرم کتنا اچھا دھرم ہے، کتنا انصاف کرنے والا دھرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لے تمہارے قابو پانے سے پہلے، مطلب یہ کہ جیسے یہ وسیم رضوی، اس خبیث نے کیا کر دیا؟ اسلام سے مرتد ہو گیا، اسلامی حکومت ہے، ابھی حکومت کو معلوم پڑا، حکومت کے سپاہیوں نے اس کو پکڑ کر لائے، اس کو تختہ دار کے اوپر چڑھایا گیا، اب اس کو پھانسی دینے والے ہیں، یا پھر جلاد اس کا سر کاٹنے والا ہے، اس وقت وہ توبہ کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ حکومت کے قابو میں آنے سے پہلے، حکومت میں قابو میں آتے وقت اگر وہ حکومت کے تابع میں آ جائے اور حکومت اس کو سزا دینے لگے، اسلامی حکومت کی بات کر رہا ہوں، تو ایسے وقت اس کی توبہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ لیکن ابھی اسلامی حکومت نے اس کے قتل کا حکم نہیں نکالا ہے کسی وجہ سے، یا پھر حکومت کو پتہ نہیں چلا، یا حکومت کو شواہد نہیں ملے، اس وجہ سے ابھی تک اس کے قتل کا حکم نہیں نکالا۔ لیکن اگر چلو اس حال میں اب تک حکومت نے قتل کا حکم نہیں نکالا، اس حال میں اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، مہربانی کرنے والا ہوں۔ یہ کب؟ اس وقت جب تک تم جلاد کے تلوار کے اور اس کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ کلہاڑی، اس کے نیچے نہ آ جاؤ، جب تک تمہارے گلے کے اندر پھانسی کا فندہ نہ پڑ جائے، اس سے پہلے اگر تم توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ وہ مومنٹ اگر آ جائے کہ تم کو پکڑ کر سپاہیوں نے لایا، تمہارے اوپر گناہ داخل ہو گیا، اب تم کو سزا مل رہی ہے، سزا ملتے وقت اگر تم توبہ کرو، تمہاری توبہ قابل قبول نہیں ہے۔
دیکھیں اللہ نے کتنا بہترین ایک قانون ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے مخالف سمت سے ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے، اس کو جلا وطن کر دیا جائے، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، اتنا سخت قانون ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمانے کہ الا الذین تابوا، اگر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو میں غفور الرحیم ہوں۔ ایک کنڈیشن اللہ نے بتا دی، وہ کنڈیشن کیا؟ تمہارے قابو میں آنے سے پہلے، مطلب ایک اسلامی حکومت کے قانون، ان کے اسلامی حکومت کے تابع میں آنے سے پہلے، قابو میں آنے سے پہلے وہ اگر توبہ کر لے، ان کی توبہ قابل قبول ہے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین و محدثین نے عقل و عرینا کے لوگوں کا واقعہ لکھا ہے جو اسلام لائے تھے، مگر مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی تھی، تو ان کی شکایت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے کے اونٹوں کے ساتھ بیچ دیا، جہاں وہ ان کا دودھ وغیرہ پیتے رہے۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو مرتد ہو گئے اور اونٹوں کے چرواہے کو قتل کر کے صدقے کے اونٹ بھگا لے گئے۔ جب مسلمانوں نے ان کو گرفتار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سیدھے ہاتھ اور الٹے پاؤں کاٹ دیے اور وہ ہرا گرم پتیلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ پانی مانگتے رہے مگر ان کو پانی تک نہ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ راوی حدیث ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی ان لوگوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کیا، اس جرم کے پاداش میں انہیں یہ سزا دی گئی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور اس کا شان نزول قرآن کی جو آیت میں نے آپ حضرت میں پیش کی، سورہ مائدہ کی آیت، اس کا شان نزول ہے یہ کہ قبیلہ اقل و عرینا والے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کیے، لیکن بعد میں وہ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو کیا دی؟ سزا دی۔ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، رواہ النسائی، صفحہ نمبر 149، جلد نمبر 2، سنن ابن ماجہ، صفحہ نمبر 182۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ابوبکر صدیق ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ من بدل دینہ، جو دھرم پریورتن کرے، فقتلو، اس کو قتل کر دے۔ پر یہ قتل کرنے کا حکم عام مسلمانوں کو نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت کے حاکم کو، امیر المؤمنین کو ہے۔ بہرحال تو یہ تھا چھوٹا سا ایک کانسیپٹ اسلام میں مرتد لوگوں کے تعلق سے۔ اس کے بہت سارے کنڈیشنز ہیں۔ اس کی سب سے بڑی کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کی ذہن سازی کی جائیں گی۔ اگر وہ نہیں مانتا ہے تب اس کے اوپر ان ساری سزاؤں کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت نہیں ہے، یہاں اگر کوئی بندہ اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کو صرف اسلام پیش کیا جائے گا، اس کے آگے کی جو باتیں ہیں کیا ایقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، یہ جو چار جو سزائیں نا، قتل کرنا، سولی پر چڑھانا، ان کے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دینا یا ان کو جلا وطن کر دینا، تڑی پار کر دینا، یہ جو چار سزائیں ہیں اس وقت لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اب صرف ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے کہ جس بندے نے اسلام سے منہ پھیرا ہے، مرتد ہوا ہے، اس کے اوپر صحیح معنوں کے اندر اسلام پیش کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کی ذہن سازی کی جائیں گی، اس کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اگر وہ مان لے، اس کو کلمہ شہادت پڑھا دیا جائے گا، اس کی بیوی سے اس کا نکاح بھی کروا دیا جائے گا، جس کو تجدید نکاح کہتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر غور کرنی ہے، وسیم رضوی نے جب کہ علی الاعلان اپنا دھرم بدل دیا ہے، اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ اب اس کی بیوی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس کے ساتھ رہے، اور اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ ان دونوں کا رشتہ اسلام کے اعتبار سے ٹوٹ چکا ہے۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو چکے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے۔ اسلام قبول بھی کر لیتا ہے تو تجدید نکاح کرنا پڑے گا، واپس سے نکاح کو اثر نو کرنا پڑے گا۔ بہرحال ویڈیو بہت بڑا ہو گیا، یہ دو چار باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا جو کہ میں نے رکھ دیا۔ اور یہاں پر مجھے بات یہ بتلانی ہے کہ گودی میڈیا یہ شور مچا رہی ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہر کسی کو اپنا دھرم اختیار کرنے کا اجازت ہے، آزادی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب گودی میڈیا آج یہ اعلان کر رہے ہیں وسیم رضوی کے سناتن دھرم قبول کرنے کے اوپر، تو کوئی بندہ اگر سناتن دھرم کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے تو آپ اس کو سزائے کیوں دیتے ہیں؟
یہ ایک بہت بڑی چنوتی ہے اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا سوال ہے آپ سے. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.